الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قدرت کی دو قسمیں، قدرت حقیقیہ اور قدرت بمعنی سویل کہنے، قدرت حقیقیہ اور دوسری کون سی قدرت ہے؟ ویسے ہل رہا ہے جی عبدالغفور. سلامت الاسباب والآلات وصحت الجوارح. صحت الجوارح. پھر دوسری جو قدرت ہے بمعنی سلامت الآلات والاسباب وصحت الجوارح، اس کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ یہ آپ کا سونے والا دوست ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ سوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ جاگ رہا ہے. قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ. قدرت ممکنہ اور میسرہ. قدرت ممکنہ ہو گئی ہے جیسے کہ نماز کے لیے، نماز ایسا معمور بھی ہے کہ اس کے لیے جو قدرت جس کی بنیاد پر نماز کا مکلف بنایا جاتا ہے، وہ جو قدرت شرط ہے وہ قدرت ممکنہ ہے، میسرہ نہیں. اور دوسری قسم قدرت میسرہ ہے، یعنی ادا کو آسان بنانے والی. قدرت میسرہ جن اکثر عبادات مالیہ کے لیے شرط ہے، کالزکوٰۃ والعشر والخراج وکفارۃ بالمال. اور کفارہ بالمال میں ان میں قدرت میسرہ شرط ہے. اور قدرت واجب کے باقی رہنے کے لیے قدرت میسرہ کا بقا بھی شرط ہے. اگر یہ قدرت نہ رہے گی تو وہ واجب بھی ساقط ہو جائے گا، واجب بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ یہ واجب جو ذمے میں واجب ہوا ہے، یہ معمول بھی جو ذمے میں لازم ہو گیا، اس قدرت میسرہ کی وجہ سے ہے. اس لیے یہ واجب اگر یہ قدرت باقی رہے گی تو واجب ذمے میں باقی رہے گا، لازم رہے گا. لیکن اگر یہ قدرت فوت ہو جائے تو معمول بھی وہ لازم بھی وہ واجب بھی کیا ہو جائے گا؟ فوت، ساقط ہو جائے گا ذمے سے. اس لیے کہ اگر قدرت فوت ہونے کے باوجود بھی اگر واجب کو لازم کر دیا جائے تو پھر یہ محض تاوان اور جرمانہ ہوگا، یہ یسر نہیں ہوگی، پھر یہ عسر ہو جائے گی. اس لیے کہ جس قدرت کی وجہ سے معمور بھی واجب ہو گئی تھی، اب قدرت رہی نہیں اور آپ کہتے ہو کہ معمور بھی ذمے میں واجب ہے، تو یہ پھر یسر نہیں رہے گی، کیا بن جائے گی؟ عسر بن جائے گی. اس لیے معمور بھی یعنی واجب کے وجوب کے لیے قدرت میسرہ کا وجوب یعنی ایک قدرت کا باقی رہنا ضروری ہے. اسی وجہ سے مصنف نے فرمایا کہ چونکہ اس قدرت میسرہ کا بقا واجب کے بقا کے لیے ضروری ہے، اس وجہ سے اگر نصاب زکوٰۃ کا ہلاک ہو جائے، اگر کسی آدمی دیکھو زکوٰۃ میں اگر مال کسی کے پاس نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ
واجب ہونے کے لیے قدرت ممکنہ پائی گئی، زکوٰۃ دینے کا امکان پایا گیا، امکان، اور امکان جس قدرت سے ہوتا ہے ممکنہ ہوتی ہے، لہذا جو آدمی نصاب کا مالک بن گیا، چاہے وہ نصاب نامی ہو یا غیر نامی ہو، حولی ہو، سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، صرف نصاب کا مالک بن گیا تو قدرت ممکنہ پائی گئی، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ لیکن زکوٰۃ کے تو قدرت ممکنہ شرط نہیں، اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں، نصاب کے مالک بنتے ہی زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ نصاب کے لیے نامی کا ہونا ضروری ہے، سونا چاندی ہو جن میں نما ہوتی ہے تقدیری طور پر، یا مال تجارت ہو، ویسے گھر کا سامان ہو تو وہ چونکہ نامی نہیں ہے، نصاب ہے نامی نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ لہذا اگر وہ نصاب نامی ہو ایک آسانی اور اس پر سال گزر جائے تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ معلوم ہوا زکوٰۃ میں جو قدرت شرط ہے وہ میسرہ ہے، ممکنہ نہیں، اگر ممکنہ ہوتی تو نصاب کے مالک بنتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جانی چاہیے، حالانکہ کس طرح نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی نصاب نامی کا مالک بن گیا، سال نہیں گزرا اور نصاب ہلاک ہو جائے، بالاتفاق زکوٰۃ ساقط ہو گئی، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ سال ہی نہیں گزرا، اور جب سال گزر جائے اور ابھی تک زکوٰۃ نہیں دیا اور پھر نصاب ہلاک ہو جائے، آیا زکوٰۃ ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک چونکہ زکوٰۃ کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے، اس لیے جب نصاب سارا مال ہلاک ہو جائے تو اب وہ قدرت باقی نہ رہی، جب قدرت فوت ہو گئی تو وجوب بھی ساقط ہو جائے گا، زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ ذمے سے زکوٰۃ اس پر واجب نہ ہوگی۔ اب اگر سارا مال ہلاک ہو جائے اور آپ پھر بھی کہو کہ نہیں زکوٰۃ آپ پر لازم ہے، تو یہ محض تاوان اور جرمانہ ہوگا، یہ عبادت نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو قدرت فوت ہو گئی، سارا مال ہلاک ہو جائے تو اب اس سے زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی، اور اگر بعض مال ہلاک ہو جائے اور بعض مال رہ جائے تو جو ہلاک ہو گیا اس کے بقدر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، جو مال باقی رہ گیا ہے اسی کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس لیے کہ 200 درہم میں 5 درہم لازم ہے نا زکوٰۃ۔ اب اگر کسی کے 100 درہم ہلاک ہو جائے، 100 رہ گئے تو 200 درہم میں 5 ہے، 100 میں کتنے ہوں گے؟ 2.5 درہم، لہذا 2.5 درہم 100 کے ہلاک ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائیں گے، اور 2.5 درہم 100 درہم باقی ہے، 2.5 درہم ذمے میں واجب ہوں گے۔ تو چاہے کل مال ہلاک ہو یا بعض مال ہلاک ہو، جو ہلاک ہو جائے اس کا زکوٰۃ بھی کیا ہو جائے گا؟ وجوب زکوٰۃ ساقط ہو جائے گا احناف کے نزدیک۔ شوافی کے نزدیک جب ایک مرتبہ سال گزر جائے، یہ وجوب اس کے ذمہ ثابت ہو گیا اور یہ ادا کرنے پر اس کو قدرت مل گئی، پھر اس کے بعد اگر ہلاک ہو جائے تو اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی، وجوب ساقط نہ ہوگا، بلکہ اس کے ذمہ زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، اس لیے کہ جو چیز زائل ہو گئی ہے وہی تھی جو ثابت تھی۔ الزائل عین الثابت، جو مال ختم ہو گیا ہلاک ہو گیا یہ وہی تھا جو ثابت تھا پہلے، اس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو گیا تھا، اب وہی مال ساقط ہو گیا، زائل ہو گیا، اس لیے اس کے زائل ہونے سے اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ دینے پر قادر ہو گیا تھا، ثبوت وجوب کا ہو گیا، تو اب اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی، مال پورا ہلاک ہو یا بعض ہلاک ہو، جبکہ احناف کے نزدیک پورا مال ہلاک ہو یا بعض ہلاک ہو، جو ہلاک ہو جائے اس کی زکوٰۃ ساقط، اور جو باقی رہ جائے اگر بعض میں رہ جائے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی اسی کے حصے کے بقدر، چونکہ احناف کے نزدیک
زکوٰۃ جس قدرت سے شرط ہے، قدرت کی وجہ سے وہ میسرہ ہے، ممکنہ نہیں ہے۔ اسی طرح عشر ہے، اگر زمین سے پیداوار حاصل ہو گئی، دیکھو عشر میں قدرت ممکنہ یہ ہے کہ اگر زمین زرعی ہے، آلات حرث موجود ہے، چاہے پیداوار ہو یا نہ ہو، عشر واجب ہونا چاہیے۔ یہ اگر زرعی زمین ہے، زراعت پر اس کو قدرت ہے، تو اس پر عشر کا واجب ہونا قدرت ممکنہ ہو گئی، عشر کے ادا کرنے پر کا امکان پیدا ہو گیا۔ لیکن عشر کے وجوب کے لیے سبب قدرت ممکنہ نہیں بلکہ میسرہ ہے، اس لیے جو زرعی زمین کا مالک بن جائے اس پر عشر واجب نہ ہوگا، بلکہ قید لگائی گئی ہے کہ وہ پیداوار حقیقت میں خارج میں آ جائے، پیداوار آ جائے، پھر اس پیداوار میں 10 حصے کر کے 9 مالک کے پاس رہیں گے اور 1 اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، 1 حصہ واجب ہوگا، عشر واجب ہوگا، اور 9 حصے مالک کے پاس رہیں گے۔ یہ جو حقیقی پیداوار کی قید لگا دی، 9 اپنے پاس رکھ کر 1 دینا ہے، یہ اس کے میسرہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشر میں جو قدرت شرط ہے وہ میسرہ ہے، ممکنہ نہیں۔ اگر یہ عشر سب کا سب ہلاک ہو جائے، سیلاب آ گیا، سارا گندم اٹھا کے لے گیا، سارے چاول لے گیا، تو اب سارا عشر، سارا مال ہلاک ہو گیا، تو اب عشر بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ قدرت باقی نہ رہی۔ اب بھی تم کہو کہ نہیں عشر واجب ہے، تو بیچارہ کہاں سے لائے؟ تاوان ہی ہوگا، جرمانہ ہوگا، یہ عشر، یہ عبادت نہ ہوگی۔ اس لیے احناف کہتے ہیں اگر پورا عشر ہلاک ہو یا بعض ہلاک ہو، جو ہلاک ہو جائے اس کے زکوٰۃ عشر ساقط، جو باقی رہ جائے اس کا عشر واجب ہو جائے گا۔ یہی حال ہے خراج کا۔ خراجی زرعی زمین کے مالک بن جانے کی وجہ سے، چاہے وہ زرعی زمین کے مالک بن جانے کی وجہ سے قدرت ممکنہ پائی گئی خراج کی، زمین زرعی ہو یا نہ ہو، آلات حرث ہو یا نہ ہو، پانی ہو یا نہ ہو، خراج واجب ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تو قدرت ممکنہ پائی گئی۔ لیکن چونکہ خراج میں قدرت ممکنہ شرط نہیں بلکہ میسرہ ہے، اس لیے قید لگائی گئی آسانی کے لیے کہ زمین زرعی ہو، آلات حرث ٹریکٹر وغیرہ موجود ہو، پانی موجود ہو، پھر اگر وہ کھیتی نہ ہو گئے تو اس پر خراج پھر بھی لازم ہوگا۔ یہ جو قید لگائی جاتی ہے، زرعی زمین کا ہونا، آلات حرث کا ہونا، اب اگر پیداوار نہ بھی آئے تب بھی خراج واجب ہے، کیونکہ اب اس کو قدرت مل چکی ہے، یہ قادر ہو گیا ہے، اس لیے خراج واجب ہو جائے گا۔ عملاً اس کے لیے پیداوار کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ خراج ہے، عشر نہیں، اور خراج میں عقوبت والی پہلو ہے، عبادت والی نہیں۔ اس لیے چونکہ خراج کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے، ممکنہ نہیں ہے، اس لیے اگر یہ خراج ہلاک ہو جائے، سارا کا سارا یا بعض ہے، تو اس صورت میں جو ہلاک ہو گیا اس کا خراج ساقط، اور جو باقی رہ گیا اسی کے بقدر خراج کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ ان زکوٰۃ میں، عشر میں اور خراج میں قدرت میسرہ ہے، قدرت ممکنہ نہیں۔ شارح مصنف کہتے ہیں چونکہ قدرت میسرہ کے لیے کا بقا شرط ہے، واجب کے باقی ہونے کے لیے قدرت میسرہ کا بقا شرط ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قسم میں حانث ہو جائے، کوئی قسم میں کیا ہو جائے، کوئی قسم میں حانث ہو جائے، تو سب سے پہلے جو آدمی حانث ہوتا ہے اس پر کیا چیز لازم ہوتی ہے؟ جی
کفارہ تو لازم ہے، لیکن کفارہ کیا چیز ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. پھر اگر یہ نہ پائے پھر روزے ہیں. تو سب سے پہلے 3 چیزیں ہیں، یہ بدنی ہے، مالی ہے، یہ تینوں مالی ہے. کھانا کھلانا بھی، کپڑا پہنانا بھی اور گردن آزاد کرنا یہ مالی ہے. یہ کفارہ بالمال میں دیکھو تخییر آ گئی. کفارہ بالمال، کفارہ بالمال واجب ہونے کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے، ممکنہ نہیں ہے. کفارہ بالمال حانس ہونے کے بعد کفارہ بالمال قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہے، ممکنہ نہیں ہے. اگر ممکنہ ہوتا تو ایک لازم ہوتا، تخییر نہ ہوتی. ممکنہ نہیں ہے، میسرہ ہے. اس پر مصنف نے 2 دلیلیں ذکر کی. پہلی دلیل یہ کہ قدرت میسرہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس تینوں میں اختیار دے دیا، چاہے کپڑا پہنائے، چاہے کھانا کھلائے، چاہے گردن آزاد کرے. یہ تخییر، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں قدرت میسرہ ہے کہ آپ کو جو بھی آسان ہو. دیکھو دونوں کی صورتوں، تینوں کی صورتوں میں بھی فرق ہے. کھانا کھلانا اور ہے، کپڑا اور ہے، اور غلام آزاد کرنا اور ہے. صورتاً بھی فرق ہے تینوں میں، اور معنن بھی فرق ہے. کھانا کھلانے کی قیمت اور ہے، کپڑے کی قیمت اور غلام کی قیمت اور ہے. قیمتوں میں بھی تفاوت ہے، لہذا صورتاً اور معنن تینوں میں فرق ہے. اس لیے تخییر دے دی، اختیار دے دیا. یہ تخییر اور اختیار یہ دلیل ہے اس کے یسر کی کہ ان میں قدرت میسرہ ہے. ممکنہ ہوتا تو ایک کوئی اختیار نہ ہوتا، بس گردن آزاد کرو یا کھانا کھلاؤ، اختیار نہ ہوتا. دوسری بات، دوسری دلیل میسرہ ہونے کی، اگر کوئی آدمی کسی کے پاس حانس ہونے کے بعد اس کے پاس مال تھا، ان تینوں میں سے کسی ایک سے کفارہ ادا کر سکتا تھا، لیکن پھر مال ہلاک ہو جائے یا کر دے تو اب انتقال ہوگا کفارہ بالمال سے کفارہ بدنیہ کی طرف. کیونکہ فی الحال اب یہ کفارہ بالمال، کفارے کو مال سے ادا کرنے سے فی الحال کیا آ گیا؟ عاجز آ گیا، کیونکہ مال سارا ختم ہو گیا یا کر لیا. لہذا اب یہ فی الحال کفارہ بالمال سے عاجز ہے. تو فی الحال عاجز آنے کی وجہ سے اس ادا کو اس پر آسان کرنے کی خاطر وہ فوراً انتقال ہوگا کفارہ بالمال سے کفارہ بدنیہ کی طرف، اور روزے رکھنے کا حکم ہوگا. اگرچہ امکان ہے کہ آنے والے زمانے میں اس کے پاس پھر مال آ جائے اور یہ کفارہ بالمال ادا کر سکے، توہم ہے. لیکن چونکہ یہ قدرت میسرہ ہے، ممکنہ نہیں ہے کہ توہم شرط ہو، اس لیے اس توہم کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ آنے والے زمانے کا انتظار کر کے اس کے پاس مال کا انتظار کیا جائے. نہیں، بلکہ فی الحال چونکہ یہ عاجز آ گیا کفارہ بالمال سے، اس لیے کفارہ بدنیہ کی طرف حکم منتقل ہو جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ روزے رکھو. یہ جو فی الحال عاجز ہونے کی وجہ سے انتقال الی الکفارہ بدنیہ ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان میں قدرت ممکنہ نہیں بلکہ قدرت میسرہ ہے. اس لیے یہ کفارہ بالمال بھی زکوٰۃ کے قبیل سے ہو گیا. جیسے زکوٰۃ کے لیے قدرت میسرہ شرط، زکوٰۃ کا نصاب مال ہلاک ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ساقط، اسی طرح کفارہ بالمال بھی قدرت میسرہ اس کے لیے شرط ہے، تخییر دلیل ہے، اور انتقال الی الکفارہ بدنیہ یہ دلیل ہے. لہذا اگر کسی کا کفارہ بالمال ساقط، مال ہلاک ہو جائے تو انتقال ہوگا کفارہ بدنیہ کی طرف، لہذا یہ بھی زکوٰۃ کی طرح ہو گیا. البتہ اس پر اشکال ہے. پہلی دلیل پر اشکال ہے کہ آپ کہتے ہو کہ کفارہ بالمال قدرت میسرہ ہے، اس کے لیے قدرت ممکنہ نہیں. اور جو پہلی دلیل ذکر کی ہے کہ تینوں میں اختیار دیا گیا، اس تخییر پر اعتراض ہے.
کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تخیر دلیل ہے میسر ہونے کی، تو یہ تخیر تو صدقۃ الفطر میں بھی ہے. صدقۃ الفطر میں نصف سا گندم ہے، نصف سا کشمش ہے، 1 سا کھجور ہے، 1 سا جو ہے. دیکھو اختیار دیا، آپ کی مرضی ہے، گندم دو آپ کی مرضی ہے، کشمش دو آپ کی مرضی ہے، جو دو کھجور دو، مرضی آپ کی ہے. تو اس میں بھی تو اختیار ہے. تو اگر تخییر میسرہ ہونے کی دلیل ہوتی تو صدقۃ الفطر کے لیے بھی قدرت میسرہ ہوتی، حالانکہ اس کے لیے قدرت ممکنہ ہے، میسرہ نہیں ہے. تو تخییر تو دلیل نہ بنی میسر ہونے کی. اتنی اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں تخییر سے مراد تخییر کامل مراد ہے، مطلق تخییر نہیں. تخییر سے مراد تخییر کامل مراد ہے، مطلق تخییر مراد نہیں ہے. اور کفارہ بالمال میں تخییر کامل ہے، صورتاً بھی ہے اور مانن بھی ہے، صورتاً بھی ہے اور مانن بھی ہے. کھانا کھلانا صورت اور کپڑا دینا، گردن آزاد کرنا، سب کی صورتیں الگ الگ ہے شکل میں، اور معنی بھی ہر ایک کا الگ الگ ہے، قیمت کے اعتبار سے بھی تفاوت ہے. جبکہ صدقۃ الفطر میں صورت کے اعتبار سے تو الگ الگ ہے، اس لیے کہ گندم اور ہے اور کشمش اور ہے، جو اور ہے اور کھجور چوارے اور ہے، لیکن معنی قریب قریب ہے، معنی ایک ہے. اس لیے کہ ان چاروں کی مالیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قریب قریب تھی، زیادہ تفاوت نہیں تھا. اب تفاوت آ گیا. گندم کتنے کا اس دفعہ صدقۃ الفطر کتنا ہوا؟ علاقے کے اعتبار سے فرق پڑ گیا، ویسے 160 180 تک گیا، لیکن چوارے کتنے بنتے ہیں، پھر کشمش کتنی بنتی ہے، لہذا وہ 1100 تک نصاب جاتا ہے، اس کا 1100 تک جاتا ہے، 800 تک جاتا ہے. تو اب تفاوت آ گیا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان میں تفاوت نہیں تھا، بہت کم تفاوت تھا. اس لیے یہاں تخییر سے مراد تخییر کامل ہے، مطلق تخییر نہیں، یعنی وہ تخییر جو مانن بھی اور صورتاً بھی ہو. اور صدقۃ الفطر میں مانن تخییر نہیں، صورتاً تخییر ہے. عفواً مانن ان میں فرق نہیں ہے، لیکن صورتاً فرق ہے. جب صورتاً فرق ہے تو صرف صورت کا اعتبار نہیں، بلکہ صورت اور معنی دونوں کا ہو.